لاہور سے اپڈیٹ کریں گے پروگرام عوامی نقطہ نظر کے اینکر حسن عباس بخاری، روحانی مذہبی صحافتی کاروباری شخصیت، صدر سادات کونسل پاکستان سید عرفان احمد شاہ کے ساتھ تفصیلی گفتگو۔ سید عرفان احمد شاہ مختلف مذہبی اور روحانی سرگرمیوں میں شریک رہے۔ آپ کی ترجیحات روحانیت اور قرب الہی، تصوف، اولیاء کرام کی تعلیمات، داتا دربار، صوفیانہ روایات، انسانیت، سود سے پاک معاشی نظام اور معاشرتی اصلاح ہے۔ آپ سادات کونسل پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ دیکھتے ہیں سید عرفان احمد شاہ اور اینکر حسن عباس بخاری کی گفتگو۔ عوام کی رائے میں آج میرے ساتھ ملک پاکستان کی ایسی روحانی شخصیت جنہوں نے 13 سال داتا دربار پر مجذوبی کی حالت میں چلہ کشی کی، میری مراد سید عرفان احمد شاہ نانگا مست مجذوب آج میرے ساتھ روحانیت پر بات کریں گے۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے نزدیک روحانیت کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، روحانیت ہے کہ بندے کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، ظاہر باطن ایک ہو، تو اس سے اور لقمہ حلال طیب ہو، اس سے بڑی روحانیت کو نہیں۔ آپ لقمہ حلال طیب کی طرف جائیں گے، اس میں روحانیت اتنی بڑھ چڑھ کے محسوس ہوگی، انسان کی زبان سیف ہو جاتی ہے۔ صرف لقمہ حلال و طیب یہ کرنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جب بندے کے پاس دعا قبول ہوگی، روحانیت بھی چمکے گی۔ مجذوب اور سالک میں کیا فرق ہے؟ مذوب دیکھا جائے، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو سال پرانا ہے نہیں وہ مذوب ہے۔ مذوب ایسا ہے، وہ ہر چیز نیچے بھی دیکھا، کسی کو سامنے نہ دیکھے، ویسے ہی اپنے آنکھوں میں ہر چیز دیکھتا ہے۔ اس کو بندہ یہ تو سالک آمنے سامنے دیکھتا، مذوب آنکھوں میں آنکھیں نہیں دیکھتا۔ مذوب تو نیچے دیکھ رہا ہوگا تو ہر چیز دیکھ رہا ہوگا۔ وہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہوتی ہے، وہ بندہ کو آتا ہے، اس کے ساری چیز اللہ اس کو دکھا رہا ہوتا ہے، اور اللہ رسول کے تفعیلی سارا کچھ تھا۔ سالک ہے وہ تو آمنے سامنے بیٹھ کے مشورہ دیتا لیتا ہے۔ مذوب خاموش رہتا ہے اور خاموشی سے دعا کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے۔ مذوب ہے وہ اپنے آپ میں محو رہتا ہے، وہ اس کو نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ، کیسے وہ اللہ کی طرف ہی راغب رہتا ہے۔ اور مذوب کی شان ہے کہ اس کے آگے کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوتا، ہر بندہ اس کا ادب و پیار کرتا ہے۔ آپ کے 13 سال عالم مجذوبی کے دوران روحانی تجربات کیا؟ دیکھیے، مجھے کو کافی لوگ پوچھتے ہیں کیسے گزرے۔ جب اللہ رسول ساتھ ہو تو کوئی ٹائم کا پتہ نہیں چلتا۔ بعد میں ہوش میں آئی کہ 13 سال گزر گئے۔ مجھے تو جو تنویر ایڈیشنل آئی جی ریٹائر ہوئے، انہوں نے پوچھا یہ کیسے، جب وہ ASP تھے تو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی مشارے پہ، تو انہوں نے پوچھا کہ میں نے بتایا کہ ایسے ایسے آپ سے ملاقات ہوئی، ان کو بھی یاد آیا۔ تو میں نے کہا جیسے بندے کو چھینک آتی ہے، تو چھینک کا جو درمیانی فاصلہ ہے نا، اس دوران کوئی بھی آپ گفتگو کر رہے ہیں تو وہ سنائی نہیں دیتا۔ تو یہ بھی ایسی کیفیت ہوتی ہے، بندے کو نہیں سمجھ آتی۔ چھینک کوئی بھی آتی ہے جب، تو اس کا درمیانی فاصل میں جو بھی کوئی بات کو کسی کو سنائی دیتی، یہ بھی ایسے ٹائم اللہ رسول ایسے گزار دیتا ہے۔ داتا دربار اور اولیاء کرام سے آپ کا روحانی تعلق کس نوعیت کا ہے اور مزارات کے حوالے سے آپ کا؟ دیکھیں، وہ لوگ کچھ کشف قبور کی مجھے بچپن سے ہے نا، الحمدللہ بزرگ میرے سے خود بات کرتے ہیں، خود گائیڈ کرتے ہیں۔ میں تو سورہ اخلاص پڑھتا ہوں بہت زیادہ، اللہ سمجھ زیادہ پڑھتا ہوں، سلام قولا من رب الرحیم پڑھتا ہوں۔ سب کو میں کہتا ہوں سلام قولا من رب الرحیم پڑھے۔ اللہ سے جب انسان کی ملاقات ہوئی تو سلام قولا من رب الرحیم بندہ پڑھتا ہوگا، تو یہ اس سے برکت ہے۔ سورہ یاسین کا دل ہے، قرآن پاک کا دل ہے، اور سورہ یاسین کا دل ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ میں تو ہر بندے کو اجازت دیتا ہوں کہ ہماری یہود و نصارہ کی جنگ شروع ہے، ہمارے ہر مسلمان جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھا اس کو سلام قولا من رب الرحیم پڑھنا ہے، کیونکہ جنگ میں غزوہ ہند شروع ہے، ہر بندے نے جنگ میں شامل ہونا ہے۔ بسم اللہ۔ آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، آپ کی بیعت بھی کرتے ہیں، بیعت کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے اور کس سلسلے میں آپ بیعت کرتے ہیں؟ میں ویسے سلسلے میں بیعت کرتا ہوں۔ بیعت رضوان پہلی سب سے بیعت رضوان 1400 صحابہ کرام کی بیعت رضوان ہوئی عثمان غنی رضوان کے معاملے میں، تو آقا نے اپنی جگہ سے اٹھ کے کہا یہ میرا ہاتھ ہے، دوسرا میرا ہاتھ عثمان غنی کا ہے۔ تو پہلی جو بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں وہ 1400 صحابہ کرام کی ہوئی۔ تو ہاتھ میں ہاتھ دینا شرط ہے، یہ آپ چادر پھینک دیں۔ 1400 آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کملی بھی تھی، چادر بھی تھی، سارا کچھ تھا، آپ نے وہ چادر نہیں پھینکی، آپ اپنی جگہ سے اٹھ کے آئے، آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔
موجودہ دور میں نوجوان روحانیت کی طرف کیسے دیکھیں ایک تو آپ کو پاک ہونا چاہیے. غسل کے 3 فرض ہیں: غرارہ کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک کو گیلا کرنا، پورے بدن کو گیلا کرنا، 3 اس کے فرض ہیں. یہ پتہ باوضو رہنا چاہیے اور نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے. مسلمان اور کافر فرق جو ہے نا، اچھے کام کافر بھی کرتے ہیں، مسلمان اور کافر کا فرق ہے، نماز کا فرق ہے. تو ہمیں نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے، فجر کی نماز کی باقاعدگی کرنی چاہیے. تو خود بخود روحانیت ہے، لقمہ حلال طیب ہونا چاہیے. کیا روحانیت اور شریعت کو الگ کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے نزدیک کامل انسان کی کیا پہچان ہے؟ دیکھیے میں نے دیکھا انسان کوئی کامل نہیں ہے، سارے گناہ گار ہیں. ہم تو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں. کامل انسان اگر دیکھیں اللہ 1400 سال اکثر فرمایا ایسا دور ہر بندہ سچ بات کر رہا ہوگا، لیکن آپ کس کو مانیں گے؟ جس سے آپ کا دل مانے اور وقت کا نہ ٹائم پتہ چلے. جب آپ معاشرے میں گئے، کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، 7 آسمانوں پہ آپ نے سیر کر لی، آپ کوئی محفل گفتگو کسی سے بزرگ سے ہوں، آپ نے پیشوا سے، آپ کو وقت کا نہ پتہ چلے اور گھڑیوں کے سوئیاں تھم جائیں تو سمجھیں یہ کچھ نہ کچھ اس میں کوئی اللہ نے مہربانی کی ہوئی. اگر آپ بھی دل میں آپ کو جلدی محسوس ہو، ان کو محسوس ہو، لیکن کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، تو جہاں آپ کا وقت کا نہ پتہ سمجھو وہاں کامل انسان بننے کی کوشش کر رہا ہے. کامل تو میں نہیں کہہ سکتا کوئی بندہ ہو، ہم سارے گناہ گار ہیں، غلطی کے پتر ہیں، تو ہم تو گناہ گار ہیں. آپ ایک بہت بڑی سادات یعنی کہ سادات کونسل پاکستان کے صدر بھی ہیں، تو سادات کو کیا میسیج دینا چاہیے؟ سادات میں دیکھیں جی، جو عقل سے فرمایا گیا اہل بیت سے اطرت سے میرے سے پیار کریں. ہمیں آپس میں بھی پیار کریں، امتیوں کے ہمارے سے پیار کریں، لیکن اہل بیت کو بھی آپس میں پیار کرنا چاہیے، محبت، کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہونا چاہیے. آپ بزنس مین بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ صحافی بھی ہیں، ایک بہت بڑے ادارے کو چلا رہے ہیں چیف ایڈیٹر کے طور پر، اور ابھی ریسنٹلی آپ ڈسٹرکٹ پریس کلب قصور کے پریزیڈنٹ بھی بنے ہیں. صحافیوں کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں دیکھیں دین میں ربانیت منع ہے. ربانیت اس کو کہتے ہیں، پوری پرانے ہر مذہب میں ربانیت جائز تھی، صرف دین اسلام میں ربانیت منع کہ آپ صرف دین کا کام کریں. دنیا میں ربنا آتی نا پھر دنیا فی الآخرت، پہلے اللہ نے دنیا کی بات کی پھر آخرت کی بات کی ہے. آپ کو یعنی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر کام کیا، اب تجارت کی آپ نے، شادیاں کی آپ نے، سب سے بڑی بات آپ نے جنگیں لڑی، 26 غزوہ میں آپ شامل ہوئے، خود ذات خود شامل ہوئے. تو اس لیے ہمیں بھی ہر کام کرنا چاہیے. جی یہ تھے سید عرفان احمد شاہ صاحب، روحانیت کی بات کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ پہلے دنیا اور پھر جو ہے بزنس کی طرف بھی انہوں نے بات کی، صحافیوں کے حوالے سے بات کی، اور خاص طور پر ان کا جو کہنا ہے کہ سادات کو چاہیے کہ مل جل کر رہیں اور اولیاء اللہ کے پیغامات کو پھیلانا چاہیے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید حسن عباس بخاری، پروگرام عوام کی رائے میں. اللہ حافظ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. سلام قولا من رب سلام قولا من رب سلام قولا من رب سلام علی الانبیاء سلام علی الانبیاء سلام علی الخالدین. سبحانک مثل الفجر رب جلی بکرسی العظیم ذریہ ربنا تقبل دعا ربنا اللہ رسول صلی اللہ علیہ سیدنا محمد رسول اللہ افاد جنت کل کربلا شہدا حضرت علی کرم اللہ وجہ مولا علی مشکور شاہ یا اللہ وصفت تحت فرقان صادق مہربان قدر جو بچے کی زندگی یا اللہ شخص دنیا اللہ یا بچی قدر یا اللہ تبارک و تعالی بڑا کرم اور تمام خاتمہ مہربان کرم اول خیر آخر ازار خیر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك لا اله الا الله محمد.